الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كالجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے حسن کردار سے نور مجسم ہو جا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھ کو یقین نہیں یہ بات نہیں کہ مجھ کو یقین نہیں بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہوا مؤذن ادا کہتے کہتے معزز سامعین واجب الاحترام دین اسلام کے غیور فرزندوں میں آپ حضرات کے سامنے دل شکن موضوع کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں ہاں یہ وہ خطرناک موضوع ہے کہ جس پر لب کشائی کرنے کے لیے انسان کے اندر جگر ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ ٹکرانے کی ہمت ہونی چاہیے یہ کوئی اور موضوع نہیں بلکہ میرے اور تمہاری وہ یادگار مساجدوں کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اے معزز اے سامعین ذرا غور تو کرے کہ جس دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں آؤ اس دنیا کا دورہ کرتے ہوئے چلے کہ جس خطے میں چلے جاؤ
जिस हिस्से में चले जाओ, जिस चप्पे में चले जाओ, कोई चप्पा ऐसा बाकी नहीं, कोई दुनिया का हिस्सा और दुनिया का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं जहां मुसलमान जुल्म सितम की चक्की में पिसा हुआ नजर न आ रहा हो। कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, कहीं मुसलमानों को अपनी ताकत की कुव्वत पर, अपनी कुव्वत के बलबूते पर मुसलमान की गैरत को ललकारा जा रहा है, कहीं मुसलमान को दबाया जा रहा है। ए मुसलमान, मैं तुझसे तेरी गैरत को फिर से जगाने के लिए आया हूँ। आओ मैं तुम्हें बताता चलूं। कहीं मुसलमानों की मस्जिद को मिसमार किया जा रहा है, मुसलमान के मराकिज को खत्म किया जा रहा है, मुसलमान के मराकिज को सफा हस्ती से मिटाने के लिए अंतक कोशिशें की जा रही है। आज तक बाबरी मस्जिद का मसला था, कल जाने में कई और मसले खड़े हो जाएंगे। जब से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मुसलमान को निशाना बनाया गया। हाँ, ये वही बाबरी मस्जिद थी कि जब से उसको शहीद कर दिया गया, इन हुक्मरानों ने अपना प्रोपेगेंडा बना लिया। जैसे ही इलेक्शन आया, बाबरी मस्जिद का मसला लाकर खड़ा कर दिया और मुसलमान और हमारे वतनी भाई के माबेन एक नफरत की फजाएं कायम कर दी गई। दोनों आपस में लड़ते रहे, दोनों आपस में दूसरे को मारते रहे, दोनों एक दूसरे को काटते रहे, दोनों एक दूसरे के दिलों के अंदर एक नफरत की आग फैलाए चलते रहे और दोनों लड़ते लड़ते नाजायज बाप के औलादों ने हुक्मरानी कायम कर दी और मुसलमानों को जुल्म सितम ढाने लगे। मुसलमानों, तुम्हारी आंखों में पर्दे आती पड़े हुए हैं। आओ उन गफलतों के आंकड़ों को खत्म कर दो, उन गफलतों की चादरों को चाक कर दो, उन गफलतों की नींदों से बेदार हो जाओ, उन गफलतों की बेड़ियों को अब तोड़ने का वक्त आ गया। अब टूटो, अब उठने का वक्त है, बेदार होने का वक्त है, बेदार हो जाओ। अगर आज भी तुमने बेदारी का सबूत नहीं दिया, तुम्हें बहरा क्या करता हूँ। मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ ही जाता है, न समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक बाकी न रहेंगे दास्तानों में। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, 5 अगस्त और वैसे ही तो बहुत सारे अय्याम वो होते हैं कि कम अज कम वो अय्याम हमें आम अय्याम की तरह नहीं गुजारने चाहिए, बल्कि दर्द दिल के साथ गुजारने चाहिए। और उन अय्याम से आइंदा कल का दिन भी है, क्यों है, शायद उसकी वजाहत की जरूरत नहीं। अगर हम इस गैर जानिबदार फैसले का देखें तो हमें कल का दिन आम अय्याम से बिल्कुल अलग अंदाजे से गुजरना होगा। हाँ मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं किस चीज की वजाहत कर रहा हूं आप बखूबी जानते हैं कि 5 अगस्त को मुसलमानों का जो शिआर था, मुसलमानों की गैरत थी, मुसलमानों की एक आन शान और बान और इज्जत का मसला था, मगर 5 अगस्त को उसे ज़र और ज़बर कर दिया गया। इन लोगों ने मेरी बात सुनने से पहले ये ज़हन नशीन कर ले कि मैं नफरत की फिजाएं आम करने के लिए नहीं आया। मैं पुरसुकून अमन इंसान हूँ, मैं अपने मुल्क के अंदर अमन लाना चाहता हूँ। ए हुक्मरान, मैं तुझे भी बता देना चाहता हूँ, अगर तुझे अमन कायम करना हो, अगर तुझे इस हिंदुस्तान में फिर से अमन की दौर नहीं है, तो मान ले मेरी बात को, सुन ले मेरी बात गौर से। अमन कायम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मुसलमान चैन और सुकून से इस दुनिया के अंदर जिंदगी पसंद न करेगा। अगर तो खुद अमन से रहना चाहता है तो मुसलमान को भी अमान देना होगा। मुसलमानों, 5 अगस्त को
बाबरी मस्जिद की जगह पर भूमि पूजन हुआ, उसी जगह पर राम मंदिर के नाम से मंदिर का आयोजन हुआ, मंदिर बनाने की घटना चालू हो गई, मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया, पाया डाल दिया गया। मुसलमान तेरी गैरत ने अभी तुझे आवाज नहीं दी। ए मुसलमान, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू कितना बेगैरत बन चुका है, तेरी ज़मीर मर चुकी है। तो इस दुनिया के रंग ज़ेब ज़ीनत में आकर, तो इस दुनिया के ज़ेब ज़ीनत में आकर तूने अपने होशो हवास को खो दिया है। मुसलमान, तू मुसलमान बाकी नहीं रहा। क्या तुझे अपनी जिंदगी पर शर्म नहीं आती? क्या तुझे अपनी जिंदगी पर डूब जाने का मन नहीं करता? ए मुसलमान, उठ, अब भी वक्त है, बेदार हो जा, अपनी कमर को कस ले, दिखा दे इन जालिमों को कि मुसलमान कभी बेगैरत नहीं हुआ करता था। मुसलमान पहले से जिंदा दिल है और आज भी जिंदा दिल है। हमारी बेसब्री का इम्तिहान मत लो। हम सबर पसंद लोग हैं और हम अमन पसंद लोग हैं। जब हमने बेसब्री का दामन जब से हमने सबर का दामन छोड़ दिया और बेसब्री का दामन पकड़ लिया, तेरे हुकूमत, तेरे तख्ते पलट जाएंगे। ए हुकूमत, तुझे ज़ेर ज़बर कर दिया जाएगा। तेरा नाम और तेरे आला औलाद को सफाहती से मिटा दिया जाएगा। मुसलमान तादाद में कम है, मुसलमान कुव्वत में कम नहीं है। मुसलमान की बाजुओं में खुदा ने वो ताकत अता की कि टूटी तलवारों के साथ भी, टूटी तलवारों के, हाँ सुन ले, टूटी तलवारों के साथ भी इस दुनिया के परचम, इस दुनिया के तख्तों को उलट कर रख देगा और तेरे इस्लाम के और अमन के परचम को लहरा कर इस दुनिया से चल बसेगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कौन दिल है जो जख्मी नहीं और कौन सी आंखें हैं जो आंसू नहीं बहा रही। दिल पर गम के बादल छाए हुए हैं, हर तबीयत मुस्तरब हो, बेचैन है और सच पूछो तो हर जगह नाउम्मीदी और मायूसी नजर आ रही है कि आज हमने अपने हाथों बाबरी मस्जिद को खो दिया। ये मस्जिद नहीं थी, ये हमारी आजमत का निशानी थी। अगर गिरा हुआ ढांचा भी हमारे लिए शीशा पिलाए हुए दीवार से कम न था। आज हर तरफ कुफ्र शिर्क का माहौल बोलबाला दिखाई पड़ता है। इस नाजुक मौके पर याद करने की जसारत कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे मौके पहले कई बार आए। कुफ्र और शिर्क के नापाक पुजारियों की तरफ से मिल्लत इस्लामिया हिंदू पर ही शिमार हमले हुए और हर हमला ऐसा कि मिल्लत की कश्ती डूबते और इसकी हंसी मिट्टी नजर आती है। मगर ये मिल्लत अल्लाह की इनायत व तौफीक और उसकी अजीमत पसंद मुजाहिदों की मेहनत से तूफान गुजरते हैं, फिर संभल जाते हैं। इकबाल ने इसलिए कहा था, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सजा रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दिन इस्लाम के गयूर नौजवानों, हक़ मुबी के परवानों, खुद तक़सीम के बाद फूट पड़ने वाले फसादात और NC-192 में बाबरी मस्जिद की शहादत पर हमारी बहुत से अकाबिर दिल गिरफ्तार हुए।
حالات کچھ اتنے سنگین تھے کہ ملک میں اسلام کا چراغ گل ہوتا ہوا نظر آیا، مگر عین وقت پر کوئی عبدالکلام آزاد دہلی کی جامع مسجد میں کھڑا ہو کر پکارا کہ مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر تم خود بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو تمہیں یہاں سے کوئی نہیں بھگا سکتا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد کوئی عالم میاں ندوی کھڑا ہوتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ زخمی امت کو حوصلہ دیتا ہے، نعرہ کہ آج ہمارے پاس آزاد اور علی میاں نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تو زندہ ہے، وہ حیوم و قیوم ہے جو آزاد کو پیدا کرتا ہے، جو علی میاں ندوی جیسے انسان کو روح پھونکتا ہے۔ مایوسی کفر کا شوا ہے اور امید مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن پر حادثے کے بعد اس سے سبق سیکھ کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ دوستو، آج ہم امید کے سہارے خوش فہمی کا چورن بیچنا چاہتے ہیں۔ حالات واقعی سنگین ہوتے جا رہے ہیں، مگر یہ پہلی مرتبہ نہیں، ایسا بار بار ہو چکا ہے۔ کفر کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ملت مٹ جائے گی، جبکہ یہ ملت بڑی سخت جان واقع ہوئی ہے۔ اس لیے دوستو، مایوسی چھوڑو اور ہمت سے کام لو، ماضی سے سبق سیکھو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، اور آمنا و صدقنا کہہ کر ہم نے بڑی تاریخ و اجتماعی غلطی کی ہے۔ ہماری اس اطاعت نے آئین کی بالادستی پر نہیں، ہماری بزدلی پر مہر لگائی ہے۔ ملک کے ایک بڑے طبقے کو یہ پیغام گیا کہ مسلمان مسجد سے دستبردار ہو گئے۔ اگر اس فیصلے کے بعد ہم سڑکوں پر نکلے اور اپنی ناراضگی جتائی تو آج کفر اس طرح دنتانے نہ پڑتا۔ اب بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا۔ کفر اسلام کی کفر اور اسلام کی باہمی طاقت آپس میں صدیوں سے ٹکراتی جا رہی ہے اور قیامت تک جاری رہیں گی۔ چراغ مصطفی سے سراسر بول کی ستیزہ کاریوں کا سلسلہ کبھی بند نہ ہوگا۔ کفر کے قدم پھر کسی اور مسجد کی جانب بڑھیں گے، دیکھنا تب عدالتوں میں نہ بھاگنا، کسی لیڈر کے آواز کا انتظار نہ کرنا، نام نہاد امن کی پجاری نہ بننا، غیرت مند قوم کی طرح سڑکوں پر اتر آنا۔ تم نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں سے معزز سامعین، یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دے کر دیکھتے رہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں NRC کے خلاف مٹھی بند نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے ان طاغوتی قوتوں کو کیسا ناچ نچایا تھا؟ اگر پوری ملت اجتماعی کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے تو باہر نکلیں گی تو نفرت کے سوداگر بھی سمجھ جائیں گے کہ اب یہ زخمی ملت دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیریوں کے بعد صبح کا اجالا طلوع ہوگا، پر سورج کی آمد سے پہلے اپنے خون کی سرخی آسمانوں کے کناروں پر دکھانی ہوگی۔ لوٹ کر بھی قاتلوں کو قصیدے سنائیں گے، لوٹ کر بھی قاتلوں کو قصیدے سنائیں گے، نادانوں اپنے آپ کو کتنا گراؤں گے۔
کچھ فائدہ نہ دے گا تمہیں جشن مصلحت، یوں ہی ہمیشہ اپنے لہو میں نہاؤ گے۔ یہ ناک کے پجاری، یہ تفریق کے امین، یہ ناک کے پجاری، یہ تفریق کے امین، ان سے سوائے زہر کا کچھ بھی نہ پلاؤ گے۔ اینک سجی ہے ان کی ہی منصب کی آنکھ پر، انصاف لینے کس کس عدالت میں جاؤ گے۔ گھر تک نہ اپنے آئیں گے اب آگ اور خون، گھر تک اب نہ آئیں گے آگ اور خون۔ گھر تک نہ آئیں گے اب آگ اور خون، یہ جھوٹے خواب آنکھوں میں کب تک سجاؤ گے۔ تب ختم ہوگا کالے عذابوں کا سلسلہ، تب ختم ہوگا کالے عذابوں کا سلسلہ، جب تم مجاہدوں کی طرح سر اٹھاؤ گے۔ ہاں، جب تم مجاہدوں کی طرح سر اٹھاؤ گے۔ حالات کی ان بدلتی ہوئے رنگوں پر اے مسلمان تو دھیان نہ دینا۔ اگر تو نے اس فرقہ واریت پر، اس نفرت کی فضاؤں پر اپنا دماغ دوڑایا تو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن پر نظر رکھنا، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ معزز سامعین، میں کس درد کے ساتھ بیان کروں کہ ہم اس زمانے کے اندر کتنے بزدل بن چکے۔ کیا تو نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو یوں ہی فراموش کر دیا؟ تو کون تھا؟ اس دنیا کے اندر کیا بن کر آیا اور کیوں آیا؟ ہاں، ہم نے ہر چیز بھلا دی۔ جن چیزوں کو ہمہ وقت یاد رکھنا تھا، ہم نے ان چیزوں کو اپنے پس پشت ڈال دیا، اور جن چیزوں کو ہمیں فراموش کرنا تھا، ہم نے ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیا۔ مجھے اسی چیز پر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ مغربی تہذیب کو ہم نے سر و آنکھوں پر چڑھا کر رکھا ہے، اسلامی تہذیب کو ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا۔ اے مسلمان، تجھے اسلامی غیرت تجھے للکارتی نہیں، ہمارا ایمان اس سطح تک نہیں پہنچا کہ مسلمان تجھے یورپ کی تہذیب کو اچھے لگنے لگی، اور تجھے تیرا ایمان تجھے ٹٹولنے والا نہیں بنا کہ تجھے پھر سے تیری یاد دلا دے کہ تو کون تھا اور تجھے خدا نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا، اور تو خدا کا نائب بن کر آیا تھا۔ ہاں، تیرا ایمان، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، ہمارا ایمان اس سطح تک نہیں پہنچا کہ ہمارا ایمان ہمیں ٹٹولنا ہے۔ ہمارے اسلاف کے ان کارناموں کو یاد کرو کہ انہوں نے پرسنگین حالات میں قوت کے اعتبار سے کم، تعداد کے اعتبار سے بھی کم، مگر ظالموں کو کیسے زیر و زبر کر دیا۔ وہ بھی کیا دین تھے، ہاں وہ بھی کیا دین تھے جب تمام مسلمان اپنے ناموس کی پاسداری اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے۔
وہ بھی کیا زمانہ تھا جب مسلمان کا مقدر بھی کامیابی اور کامرانی تھی۔ ہر طرف من جانب اللہ مسلمانوں کی نصرت کی خبریں پھیلا کرتی تھی۔ یقیناً وہی ایسا زمانہ تھا جب تمام مسلمانوں نے اپنے مقصد وجود کو اپنا اصل ہدف بنائے رکھا تھا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے ممالک ان کے زیر اثر تھے۔ کسی میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ ان کی ہمت و جرأت کا سامنا کر سکے اور ان کی صف شاہینی سے دو بدو ہونے کو قدم اٹھا سکے۔ وہ ایسے محافظین اسلام تھے جن کے سامنے زبردست طاقتیں جبینِ خم ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی طاقت قوت ایسی نہ تھی جو مسلمانوں سے میدان کارزاز میں باہم ٹکرائی ہو اور وہ ذلت و پستیوں کے غار سے روشناس ہوئی ہو۔ وہی قوم ایسی تھی، وہی قوم ایسی تھی جس نے اپنا عین مقصد خدا وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جانے کو بنائے رکھا تھا، اور اس مقصد عظیم نے فلاح و بہبودی کو ان کا مقدر بنا دیا تھا۔ لیکن آج جبکہ اس مقصد عظیم کو مقدم رکھنے کی مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے، وہ اس سے غافل بن بیٹھے۔ آج کیا کچھ ظلم مسلمانوں پر نہیں ہو رہا، ہر طرف سے ان کے مقدسات کی عظمت کو پامال کرنے کی نہ جانے کیسی رچنائیں رچی جا رہی۔ شاعر اسلام کو داغدار کیا جا رہا ہے، کفر و شرک کے دندان کرا کے سینے پر آدم کا ہے اور کہہ رہا ہے، کہاں ہے تو تمہاری طاقتیں؟ مسلمانوں ذرا سنو تمہاری غیرت کو للکارا جا رہا، کفر تمہیں للکارتا ہے اور کیا کہتا ہے، کہاں ہے وہ تمہاری طاقتیں اور قوتیں جن کے ذریعے تم نے قوت وقت کے فرعون کو زیر و زبر کیا تھا، کہاں ہے وہ تمہاری وہ ہمت اور شجاعت جس نے تمہارے پیغمبروں کو دربار نمرود میں خدا وحدہ کی کبریائی اور خدائی بیان کرنے سے نہیں روکا، کہاں ہے وہ تمہاری وہ شان جس نے حجاج کے دربار میں سعید کو دندان شکن جواب دینے سے باز نہیں رکھا حتیٰ کہ انہوں نے موت کو گلے لگایا۔ لیکن افسوس، خواہشات افسوس کہ ہم تو اپنی اکابرین اور اسلاف کی جرأت مندانہ زندگی کو فراموش کر بیٹھے، ہم تو اپنی تاریخ کو مٹا چکے، ہم نے تو ڈراموں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، ہم نے تو اس دار فانی کی رنگا رنگی میں ایسے گم ہو گئے کہ آخرت کی تیاری اور اپنی شعار کی پاسداری کا سبق بھی یاد نہیں رہا۔ آج بابری مسجد نہیں بلکہ بیرون میں دھماکے اور مسلمانوں کے کہہ کر پھر سے مخاطب کیا کہ اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے، اگر تم اپنے ناموس سے ذرا برابر بھی محبت کرتے ہو تو جاؤ اور ان کفر شرک کے پجاریوں کو بتا دو کہ تم غافل تو ہو سکتے ہو لیکن ہماری ضمیر مر نہیں سکتی، ہم عدم توجہ کر سکتے ہیں لیکن بزدلی کو اپنا شیوا نہیں بنا سکتے، ہم خواب غفلت میں تو ہو سکتے ہیں لیکن صبح فاتح سے بیزار نہیں ہو سکتے۔ اے مسلمانوں، اٹھو اور اپنے مقاصد کی حفاظت کرو اور اپنے تقدس کی حفاظت کرو اور قلوب کو جھنجھوڑ کر خدا بزرگ و برتر کی بارگاہ میں اپنے پیشانی رکھ دو۔ تم نے بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کیا، تم ہر امتحان میں کھرے اترے ہو۔ یہ سوشل میڈیا پر ماتم گناہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اور ڈراموں سے اسلامی غیرت و حرمت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر آج بھی تم نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہمارے ہاتھ میں قوت نہیں، حکومت نہیں، پاور نہیں، جنگی سامان سے ہم عاری اور فوجی قوت سے ہم خالی ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ
اپنے مردہ ضمیر پر، اس لیے کہ تم خدائی طاقت کو بلا بیٹھے ہو۔ تم نے قوت لشکری کو خدا کی طاقت کے سامنے بڑا سمجھ لیا، تم نے طاقت اسلحہ کو فتح کی اصل سمجھ لیا، تم نے اسباب کو اصل کے درجے میں اتار دیا۔ ابھی بھی موقع ہے، واپس لوٹ آؤ۔ کیا بابری مسجد کے آہنگ تمہیں آوازیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا بابری مسجد کا درد و قرب تمہاری غیرت ایمانی کو نہیں جھنجھوڑتا؟ کیا فلسطین کے مسلمانوں کی مظلومانہ صدا تم کو اس پر نہیں ابھارتی کہ تم ان کی مدد کرو؟ کیا تمہیں نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان یاد نہیں کہ المسلم کا جسد واحد، کہ مسلمان تو ایک جسم کے مانند ہے؟ ارے اس حدیث کے پش منظر تو تم کو اس موجودہ زمانے میں اب تک کفر کی دھجیاں اڑا دینی چاہیے تھی، لیکن تو ہے ہماری اس بزدلی پر جو تم اپنے بھائی کے لیے اور اپنے نبی کی امت کے لیے صف آرا نہ ہو سکے۔ ارے ہمارے نبی تو میری امت کرتے کرتے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ایک ہم ہے کہ عیاشی اور فحاشی کے دلدل میں پھنسے پڑے ہیں۔ میری صرف ایک ہی التجا ہے کہ اے لوگوں جو امت محمدیہ کا مستقبل ہے، وہ آئے اپنے مقصد کی حیاتی کو پہچانو۔ آؤ واپس لوٹ آؤ۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ ان یورپ کی تہذیب کو چھوڑو اور اسلامی شعار کو اپنا ہدف بنا لو، اسلامی شعار کو اپنا ایک مقصد بنا لو۔ اس آخری شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیرے عطا کا شمار ہے، وما علینا الا البلاغ۔